امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ امام حسن اور حسین جو ہے نا، انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوتا. آپ کین یو امیجن بچے انہیں لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں. اور حضرت حسین جو تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے. بالکل 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا. کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی ان کے. بچے تھے زین العابدین، صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا. تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ، گورنر تھے نا، کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے، تو اس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ. اللہ اکبر. اچھا میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو. لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت، دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں، میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا، اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا، یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعے کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی، کہتے ہیں ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا. اور صحابیات جو تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب پلید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی، عبداللہ بن زبیر کی تھی، وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتا ہے نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اسے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے. مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہیں کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو اللہ اکبر. اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا. 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا 7 سال کے بعد. ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے، تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے. میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی، تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا، اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کری تھی. اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا. تو ان کی ہسٹری جو تھی، جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی. جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی. تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے. اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں. اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیں ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ. تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے، اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں. ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا. دیکھیں اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے. نمبر 2 ابن زیاد تھا. نمبر 3 یہ کہ شمر تھا، جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور نمبر 4 یزید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے. آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو. چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا. تو واقعہ ہرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے تھے، اور یہ آپس میں کزنز بھی تھے. اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا. اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا، یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا
پائس قسم کے. اور پھر خانہ کعبہ کے متولی، اب اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ ساری کی ساری بنو ہاشم. اور دوسری طرف وہ تھے، اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بہت ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی. اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین، جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری، 122 یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم. 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا. زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے. کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا، میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے، یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہیں جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورۃ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی. اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے، ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں، میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں ان کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورۃ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورۃ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہے ایک سے ایک. جس سے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے،
اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جڑے رکھے. اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا. آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے.